ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا ذہن بالکل ہمارے قابو میں ہو، مطلب جب چاہیں جہاں چاہیں اسے اپنی مرضی سے استعمال کر سکیں۔ تو آج ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال تو یہی ہے کہ کوئی اپنے ذہن کو واقعی قابو میں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی پرانی کہانی میں چھپا ہوا ہے، جس میں زندگی کے کچھ گہرے راز پوشیدہ ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بادشاہ سے جسے گھوڑوں سے بے حد محبت تھی۔ اس کے پاس 4 شاندار بالکل جنگلی گھوڑے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتے تھے۔ کوئی بھی ٹرینر، بڑے سے بڑا ٹرینر بھی انہیں سیدھا نہیں پایا تھا۔ جو بھی ان پر سواری کی کوشش کرتا، وہ گھوڑے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے۔ اور بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پیارے تھے کہ اس نے کسی بھی قسم کی سختی یا مار پیٹ سے صاف منع کر رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ بھائی جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو نرمی سے سدھائے گا اسے پورے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ اب ظاہر ہے اس لالچ میں بہت سے لوگ آئے، لیکن سب ناکام ہوئے اور اپنی ہڈیاں توڑوا کر واپس چلے گئے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ان گھوڑوں کو سدھا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ سب سے بالکل الگ ہوگا۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ ہے اس ٹرینر کا طریقہ۔ اس نے طاقت کے بجائے صبر کا راستہ چنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس نے یہ کیا کیسے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے پورا 1 سال کا وقت دیا جائے، اور دوسری مجھے ایک بہت بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جہاں میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا اور کوئی بھی مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے کیا کیا کہ گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں کھلا چھوڑ دیا۔ نہ کوئی رسی استعمال کی، نہ کوئی زبردستی۔ جب گھوڑے باڑے میں ادھر ادھر بھاگتے تو وہ ٹرینر بھی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگتا۔ وہ بس ان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس کا روز کا بس یہی معمول تھا۔ وہ دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھلاتا، نہلاتا، ان سے پیار کرتا اور رات کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو لگنے لگا کہ یہ ٹرینر تو ان کا دوست ہے۔ 6 مہینے بعد جب بادشاہ دیکھنے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ٹرینر آگے آگے دوڑ رہا ہے اور وہ جنگلی گھوڑے اس کے پیچھے پیچھے۔ 1 سال میں اعتماد کے یہ رشتہ بالکل پکا ہو گیا۔ 1 سال بعد جب بادشاہ آیا تو اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیسے؟ ٹرینر نے جواب دیا، سب سے پہلے میں ان کا دوست بنا اور ان کا بھروسہ جیتا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنا شروع کی۔ پھر جب وہ آرام سے کھڑے ہوتے تھے تو میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا، اور آخرکار میں نے ان پر سواری شروع کر دی۔ بادشاہ یہ جان کر بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے ٹرینر کو انعام بھی دیا اور نوکری پر بھی رکھ لیا۔ لیکن یہ کہانی صرف گھوڑوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل میں یہ کہانی انسانی ذہن کے اندر موجود ان طاقتوں کے بارے میں ہے جنہیں قابو کرنا اکثر بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ 4 جنگلی گھوڑے دراصل ہمارے ہی اندر موجود 4 بہت طاقتور جذبات ہیں۔ پہلا ہے پریشانی کا گھوڑا، یعنی اوور تھنکنگ۔ دوسرا ہے غصے کا گھوڑا، تیسرا گھمنڈ کا، اور چوتھا لالچ کا گھوڑا۔ اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے ہماری اپنی عقل اور سمجھداری۔ جس طرح ٹرینر نے گھوڑوں کو سدھایا، بالکل اسی طرح ہم اپنی عقل سے ان جذبات کو سمجھ کر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ان گھوڑوں کو قابو میں لایا کیسے جائے؟ اس کے لیے زبردستی نہیں بلکہ دوستی اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔ آئیے ہر ایک کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ پہلا گھوڑا ہے پریشانی کا، یعنی اوور تھنکنگ۔ مسلسل فکر کرتے رہنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے گھوڑے کی طرح ہے جو بھاگتا تو بہت تیز ہے لیکن پہنچتا کہیں بھی نہیں۔ اس سے قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے لڑنے کے بجائے اسے سمجھا جائے۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ٹھنڈے دماغ سے اس پر غور کریں، تبھی اس کا کوئی حل نکلے گا۔ دوسرا گھوڑا ہے غصہ۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو سب سے زیادہ نقصان اپنا ہی کرتا ہے۔ اسے سدھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ غصہ کبھی نہ کیا جائے، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ سیکھا جائے کہ کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا ہے۔ یہی تو دانش مندی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے گھوڑے کی طرف، یعنی گھمنڈ۔ دیکھیں، خود اعتمادی اور گھمنڈ میں نا ایک بہت ہی باریک سا فرق ہوتا ہے۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ ہے خود اعتمادی، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، بس یہی گھمنڈ ہے، اور ہمیں اپنی عقل سے اس گھوڑے کو یہی فرق سمجھانا ہے۔ اور چوتھا اور آخری گھوڑا ہے لالچ کا۔ لالچ کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علم حاصل کرنے یا محنت سے حلال رزق کمانے کا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو یہ برا ہے۔ اسے قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کا رخ سیکھنے اور مثبت ترقی کی طرف موڑ دیا جائے۔
یہی وہ فرق ہے جو ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس چوتھے گھوڑے کو سمجھانا ہے۔ تو اس ساری بات کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خود پر قابو پانے کا راستہ زبردستی سے نہیں بلکہ صبر اور سمجھداری سے ہو کر گزرتا ہے۔ اصل مہارت زبردستی کرنے میں نہیں بلکہ اپنے ہی ذہن کا دوست بننے میں ہے۔ جب ہم اپنے اندر کے ان گھوڑوں کو سمجھنا اور ان سے پیار کرنا سیکھ جاتے ہیں تبھی ہم ان پر حقیقی معنوں میں سواری کر سکتے ہیں۔